آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مہم کی جو تاریخ کی سب سے بڑی بحری معمہ بن گئی، فرینکلن ایکسپیڈیشن۔ یہ مہم 1845 میں برطانوی بحریہ کے ایک تجربہ کار افسر سر جان فرینکلن کی قیادت میں شروع ہوئی تھی۔ مقصد تھا شمال مغربی راستے کی تلاش، یعنی ایسا سمندری راستہ جو یورپ کو ایشیا سے مختصر راستے میں جوڑے۔ یہ مہم ابتدا میں کامیاب دکھائی دی۔ 2 جدید ترین بحری جہاز ایربس اور ٹیرر عملے کے 129 ارکان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب کچھ مکمل تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا، کھانا، کوئلہ، کپڑے، حتیٰ کہ کتابیں اور تفریحی سامان بھی لے جایا گیا، مگر پھر اچانک یہ قافلہ غائب ہو گیا۔ اس مہم کے ساتھ جڑے راز آج بھی دنیا بھر کے ماہرین، مورخین اور تحقیق کاروں کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ کہاں گئے یہ جہاز؟ ان کے ساتھ کیا بیتی؟ یہی سوالات اس داستان کو اتنا پراسرار بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مہم کی مکمل تاریخ، اس کے کرداروں، گمشدگی، تلاش، دریافتوں اور ممکنہ وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، انسان کی ہمت، ناکامی اور قدرت کے سامنے بے بسی کی آئینہ دار بھی ہے۔ سر جان فرینکلن ایک تجربہ کار مہم جو اور بحری افسر تھے۔ وہ پہلے بھی کئی مکتبی مہمات میں حصہ لے چکے تھے۔ برطانوی حکومت چاہتی تھی کہ وہ شمالی کینیڈا کے برفانی پانیوں میں ایک ایسا سمندری راستہ تلاش کریں جو تجارت کے لیے مفید ہو۔ یہ مہم صرف سائنسی نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی طور پر بھی اہم سمجھی جا رہی تھی۔ فرینکلن کو 2 مضبوط اور خاص طور پر تیار کیے گئے جہاز دیے گئے، ایربس اور ٹیرر۔ ان جہازوں کو بخارات سے چلنے والے انجن، لوہے کی تہ اور گرم رکھنے والے نظام سے لیس کیا گیا تھا۔ ان میں 2 سے 3 سال کا کھانے پینے کا سامان موجود تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہم طویل مدتی رکھی گئی تھی۔ مگر ایک بات جو اکثر نظر انداز کی گئی وہ یہ تھی کہ ان علاقوں میں موسم، نقشے اور حالات سے متعلق درست معلومات بہت کم تھی۔ یہ زمینیں برف سے ڈھکی ہوئی، غیر آباد اور انتہائی خطرناک تھی۔ یہاں صرف مقامی لوگ رہتے جن کا علم اور تجربہ انگریزوں سے کہیں زیادہ تھا۔ مگر بدقسمتی سے اس مہم میں مقامی علم کو اہمیت نہیں دی گئی۔ انگریز اپنی ٹیکنالوجی اور تیاری پر بہت زیادہ انحصار کر رہے تھے، جو بعد میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ فرینکلن کا قافلہ 19 مئی 1845 کو انگلینڈ کے بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ ان کے ہمراہ 129 افراد تھے، جن میں ماہر افسران، سائنسدان اور جہازدان شامل تھے۔ آخری بار انہیں جولائی 1845 میں گرین لینڈ کے قریب دیکھا گیا، جب کچھ مچھلیاں پکڑنے والے جہازوں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ مکمل طور پر لاپتہ ہو گیا۔ برطانیہ میں جب کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی خبر نہ ملی تو لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی۔ فرینکلن کی بیوی لیڈی جین فرینکلن نے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ تلاش شروع کی جائے۔ 1850 کے عشرے میں متعدد تلاشیاں شروع ہوئیں۔ ان میں کئی برطانوی اور امریکی جہازوں نے حصہ لیا۔ ایوٹ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے سفید فام لوگوں کو برف میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے۔ ساتھ ہی کچھ ذاتی سامان، برتن اور ہڈیاں بھی ملی، جن سے اندازہ ہوا کہ کچھ برا ضرور ہوا ہے۔ 1859 میں ایک نوٹ ملا جسے وکٹری پوائنٹ نوٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ فرینکلن کا انتقال 1847 میں ہو گیا تھا اور عملے نے جہاز چھوڑ دیے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حالات خراب ہو چکے تھے اور وہ پیدل چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1980 کی دہائی میں ماہرین نے ان قبروں کو کھودا جو بیچی آئی لینڈ پر ملی تھی۔ ان لاشوں کی حالت حیران کن طور پر اچھی تھی، کیونکہ وہ منجمد زمین میں محفوظ تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ان افراد میں سیسا لیٹ کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ تھی۔ سیسا ان کے کھانوں کے ڈبوں کی تہہ سے آیا تھا، جو وقت کے ساتھ زہریلا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ ہڈیوں پر کٹاؤ کے نشانات ملے، جن سے اندازہ ہوا کہ ممکنہ طور پر بھوک سے مجبور ہو کر لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کھایا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ 2014 میں کینیڈین محققین کو فرینکلن کے ایک جہاز ایربس کے باقیات ملے، جو آرکٹک سمندر میں دفن تھے۔ 2016 میں دوسرا جہاز ٹیرر بھی دریافت ہوا۔ دونوں حیران کن حد تک محفوظ حالت میں تھے۔ ان دریافتوں سے ہمیں اس مہم کے آخری لمحات کی جھلک ملی۔ جہازوں کی پوزیشن، اندر کا سامان اور دستاویزات نے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا۔
मगर कुछ सवालात आज भी बाकी हैं। फ्रैंकलिन मुहिम सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये इंसानी गलती, खुद एतमादी और फितरत के साथ टकराव की एक क्लासिक मिसाल है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि लीड जहर ने अमले की जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को तबाह कर दिया, जबकि दूसरे कहते हैं कि नाक़िस क़ियादत, सर्द मौसम और मकामी इल्म की कमी असल वजह थी। आज फ्रैंकलिन मुहिम को कनाडा की तारीख का हिस्सा समझा जाता है और मकामी लोगों की गवाहियाँ इस तहकीक का अहम जज़ू बन चुकी हैं। इन लोगों ने जो देखा, सुना और नस्ल दर नस्ल बताया, वो आज साइंस के ज़रिए दुरुस्त साबित हो रहा है। ये मुहिम हमें सिखाती है कि किसी भी मिशन में सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं होती। मकामी इल्म, ज़मीन का एहतराम और कुदरत की ताकत को समझना भी ज़रूरी है। इंसान अगर फितरत को चैलेंज करे तो अक्सर कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। आखिर में फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन एक याद दहानी है कि तारीख सिर्फ कामयाबियों से नहीं बल्कि नाकामियों से भी सीखने का नाम है, और यही सबक हम सब के लिए सबसे कीमती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक ज़रूर करें। आपकी हौसला अफजाई हमें मज़ीद मालूमाती और तहकीकी वीडियोस बनाने का हौसला देती है। ऐसी ही दिलचस्प तारीखी कहानियों, महमात और पुरअसरार वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन मिले। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।